وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ محترم سامعین کرام، ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اکیلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا یہ اختیارات کسی کے پاس نہیں، نہ کسی ولی کے پاس، نہ کسی بزرگ کے پاس، نہ کسی پیر و مرشد کے پاس، اور نہ ہی کسی نبی کے پاس، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین، ان کے پاس بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ اختیار نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں بھی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، جو اللہ کسی کا میرا نفع کرنا چاہے، جو میرے مقدر میں لکھا ہے وہ میرے لیے نفع ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے دنیا جہان کی بلائیاں اکٹھی کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی بھی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ پر غور کرنے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کا مالک نہیں بنایا، تو پھر کسی ولی کو، کسی پیر و مرشد کو، یا کسی کم درجے انسان کو ہم یہ کیسے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے؟ یا ان لوگوں کی طرف جن کی طرف لوگ قصداً سفر کرتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، اپنا نفع نقصان کا مالک ان کو سمجھتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، وہ کیسے یہ اختیارات رکھتے ہیں؟ یہ اختیارات تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ سورہ اعراف 188 نمبر آیت ہے۔ اور جن سے لوگ نفع نقصان کی امید رکھتے ہیں
یا ان سے خوف کھاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ۔ کیا نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اپنے معبود بناتے ہو، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ مل کر اس کا فائدہ نہیں کر سکتے۔ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو یہ سارے مل کر اللہ کی رحمت سے اس بندے کو دور نہیں کر سکتے۔ تو آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ گویا چیلنج دیا ہے کہ اگر کسی بھی غیر اللہ کے پاس کوئی نفع نقصان کا اختیار ہے تو پھر وہ لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس کو نفع نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کا نقصان نہیں کر سکتی اور اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں اس بات کو واضح فرمایا ہے اور اپنے نبی سے یہ بات کہلوائی ہے کہ اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے، یہ بات واضح کر دیجئے، میرے احکامات کو روشن کر دیجئے، لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم۔ سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رحمت اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کھولنا چاہے یا کسی کو کوئی رحمت دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی رحمت کو بند کر دے، روک دے، تو اس کے لیے یہ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی رحمت کو جاری نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں اتنی فصاحت و بلاغت رکھی ہے کہ ہر آیت کے اختتام پر اللہ اپنی بڑائی کو، اپنی کبریائی کو بیان کرتے ہیں اور یہ بات واضح کرتے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مکمل غلبہ ان کاموں پہ اگر ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات کا ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو، ما لا ينفعك ولا يضرك، جو نہ تو نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے مالک، یعنی کسی کو وہ نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ کیا تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ان کے پاس جاتے ہو؟ فَإِنْ فَعَلْتَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تمہارا نام بھی ظالموں میں سے ہو جائے۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان دینا چاہے تو لوگ اس کا فائدہ نہیں کر سکتے، اگر اللہ کسی کا فائدہ کرنا چاہے تو لوگ اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات کے اندر یہ بات واضح فرمائی ہے اور بار بار تکرار کے ساتھ یہ بات واضح کی ہے تاکہ یہ بات لوگوں کے
دماغ میں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ازبر ہو جائے، پختہ ہو جائے کہ صرف ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جس کے پاس نفع نقصان کے اختیارات ہیں، وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ پر غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات واضح کر دی کہ اے نبی، اگر تم نے یہ کام کیا، یعنی تم نے بھی یہ سمجھا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک ہے، تو فرمایا انک اذا من الظالمین، تو اے نبی میں تیرا شمار بھی ظالموں میں کر دوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ایک نبی سے بھی یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں نبی کی عزت، نبی کی تکریم اور نبی کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، اور یہ خطاب بھی اس نبی کو ہے جو امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں۔ تو پھر ایک کمتر اور ایک ادنا، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی پیر و مرشد، کوئی بزرگ یہ اختیارات کیسے رکھ سکتا ہے کہ وہ بھی نفع نقصان کا مالک؟ یہ اختیار تو اللہ نے ایک نبی کو عطا نہیں کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ان شریکوں سے ڈروں جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، تم اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہو، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ اللہ نے کوئی بھی ایسی دلیل نہیں دی کہ جن کی بنا پر میں ان لوگوں سے، تمہارے ان معبودوں سے ڈرنا شروع کروں۔ ڈرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور نفع نقصان کی مالک بھی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ بے شمار آیات یہ بات واضح فرماتی ہیں، یہ بات واضح کر دیتی ہیں کہ کسی غیر سے یہ خوف رکھنا کہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، یہ ایک مومن کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرے، ان کے ساتھ اپنی امیدوں کو جوڑے کہ میری ضروریات کو پورے کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، کوئی اور بھی میرا نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ اور یہ مہینہ سفر کا مہینہ، اس مہینے کے اندر بھی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر اس مہینے کے اندر کوئی ایسے کام کیے جائیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، اگر ہم کاروبار شروع کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ یعنی اس سفر کے مہینے کو، یہ مہینہ جو چل رہا ہے اسلامی مہینہ، اس کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث آپ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّعْمَةَ لَوِ اجْتَمَعَ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اس بات پر یقین کر لو کہ اگر پوری امت اس بات پہ متفق ہو جائے أن ينفعوك بشيء کہ کسی انسان کو ایک ذرے برابر نفع پہنچانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے مَا لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، تو وہ اس کو کچھ نفع نہیں دے سکتے۔ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہے، جو اس کے مقدر میں ہے، صرف اس کو وہی ملے گا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اگر پوری امت، یہ کائنات اس بات پہ متفق ہو جائے کہ کسی ایک انسان کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے تو فرمایا الا بشیء،
تو اس کا ایک ذرے کے برابر بھی نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ قد کتب اللہ علیہ کا، مگر اس کے لیے وہی نقصان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس مہینے کو بھی اپنے لیے نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یا اس مہینے کے اندر ایسے کام کرنا، بشگونیاں پیدا کرنا کہ ہم کوئی بھی کام اس سفر کے مہینے میں کریں گے تو وہ ہمارا کام جو ہے ہمارے لیے باعث برکت نہیں۔ کاروبار شروع کریں گے تو ہمیں اس سے نفع نہیں ہو سکتا، سفر کریں گے تو ہمارے لیے وہ بابرکت سفر نہیں ہے۔ اس سفر کے مہینے کے اس میں بشگونی پیدا نہیں کرنی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لا ادب ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفرہ۔ آپ نے 4 باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک مسلمان، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک انسان کو بیماری ہے تو اس کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ اگر کسی دوسرے کو بیماری لگی ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیماری متعدی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو، یعنی بیماری پھیلتی رہتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی، کہنے لگے اللہ کے نبی میرا اونٹ بیمار ہے، آیا کہ میں اپنے اس اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے الگ کر دوں، دوسرے جانور جو ہیں ان سے الگ کر دوں، وہ بیمار زدہ ہے، اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، تاکہ دوسرے بھی اس کی زد میں نہ آ جائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس پہلے اونٹ کو جس کو بیماری لگی ہے اس کو کہاں سے پہنچی؟ وہ کہنے لگے اس کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر دوسرے اونٹوں کو بیماری لگے گی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن ایک مسلمان کا یہ عقیدہ رکھنا کہ بیماری بھی متعدی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، یہ جائز نہیں۔ اسی طرح دوسری چیز بشگونی پیدا کرنا کہ کوئی بھی کام کرنے والا کرتا ہے، وہ سفر پہ جا رہا ہے، راستے سے اس کا سفر، جب اس کا راستہ کسی کتے نے کاٹ دیا، آگے سے بلی گزر گئی، تو وہ یہ بشگونی پیدا کرے کہ اب میرا سفر جو ہے وہ بابرکت نہیں ہو سکتا، مجھے اس سے نقصان ہوگا۔ یہ ایسے عقائد، یہ ایسی چیزیں، یہ ایسے نظریات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اگر کالی بلی گزر گئی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب سفر اچھا نہیں رہے گا، حالانکہ یہ باتیں، ایسی باتوں کا اسلام کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام کے اندر ایسی باتوں کی، ایسے نظریات کی، ایسی بدشگونیوں کی، یا کسی پرندے کو منحوس سمجھنا کہ راستے سے سامنے سے کوا گزر گیا تو سمجھنا یہ ہمارے لیے کام اچھا ہے، یا اس مہینے کو، ماہ سفر کو اپنے لیے اس میں بشگونی پیدا کر لینا۔ اگر کوئی بھی کام، کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی چیز ہم اس مہینے کے اندر کریں گے سفر میں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت نہیں ہے۔ یہ 4 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بشگونی ہے کیا؟ کہ ایک انسان کسی کام کا پختہ عزم کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی بات کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے اپنے اس کام کو چھوڑ دے کہ یہ اگر میں کام کروں گا تو اس وجہ سے میرے لیے یہ کام اچھا نہیں ہوگا، یعنی وہ اس بات کو یا اس چیز کو اپنے کام کے صحیح نہ ہونے کا سبب سمجھنے لگ جاتا ہے، یہ بدشگونی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردته الطیر عن حاجته فقد اشرک، جس کسی شخص کو بدشگونی نے اس کے کسی کام سے روک دیا اور وہ رک گیا، فرمایا فقد اشرک، تو اس بندے نے شرک کیا۔ شرک کیا ہے؟
کہ اس بندے نے وہ شریعت، وہ احکامات جو اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائے، تو اس نے گویا کہ اس شریعت کا انکار کیا۔ اس نے اپنے نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات کے علاوہ دوسری چیز کو سمجھ لیا ہے، اور ایسے ہی اپنے گھروں کے اندر کسی چیز کا ٹوٹ جانا اور یہ سمجھنا کہ یہ میری چیز جو ٹوٹی ہے، یہ نقصان ہوا ہے، اس میں یہ میری عورت جو ہے یہ منحوس ہے۔ ایسے ہی کاروبار کے اندر صبح کسی کو چیز ادھار نہ دینا، دکاندار یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بونی کا ٹائم ہے، یہ میرا پہلا سودا جا رہا ہے، اگر میں نے یہی ادھار دے دیا تو میرا سارا دن کاروبار اچھا نہیں رہے گا، میری دکانداری اچھی نہیں چلے گی۔ یہ ایسی چیزیں، یہ ایسے نظریات، یہ ایسے عقائد رکھنا، ان کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے بہا بے شمار مرتبہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اگر نفع نقصان کا کوئی مالک ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو نفع نقصان کی مالک ہو، اس کے بعد اختیارات ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّهَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی اچھی چیز مل جاتی تو وہ کہتے کہ ہم اس کے حقدار تھے، یہ ہمارے لیے چیز تھی، لیکن اگر ان کو کوئی بھی نقصان ہو جاتا تو وہ اس کو نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح منسوب کر دیتے کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورہ گرہن لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ یہ سورج گرہن جو ہے یہ تو نبی کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے لگ گیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کی اسی وقت اصلاح فرما دی اور کہا کہ یہ سورج گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہے، با اختیار ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ یہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورج گرہن لگا دی۔ یہ ایسی چیزیں ان کو سوچنا اور ایسے کام کرنا اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو لوگ ایسی چیزوں سے، ایسے نظریات سے بچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے کیا انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر مجھے سابقہ امتوں کا دیدار کروایا گیا۔ میں نے دیکھا، میں نے ایک نبی کو دیکھا، اس کے پاس اس کے ساتھ چند آدمی تھے، یعنی 10 سے کم لوگ تھے، اور میں نے ایک اور نبی کو دیکھا، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ میں نے ایک اور نبی کو دیکھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ تو یہاں تک کہ مجھے پھر ایک ایسی بڑی جماعت دکھائی گئی، تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن بتایا گیا یہ بنی اسرائیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اس طرف دیکھو، میں نے اس طرف دیکھا تو مجھے ایک جماعت دکھائی گئی، پھر کہا کہ دوسری طرف دیکھو، دوسری طرف دیکھا پھر ایک جماعت دکھائی گئی، اور بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب صحابہ کرام نے یہ سوچنا شروع کر دیا، یہ غور و خوض کرنا شروع کر دیا کہ وہ 70,000 کون لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دینا ہے۔ تو ان میں سے کچھ صحابہ کہنے لگے کہ وہ صحابہ کی جماعت ہی ہے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ کہنے لگے نہیں، وہ لوگ ہیں جن کی پیدائش
جو پیدا ہی اسلام پر ہوتے ہیں، یعنی جب پیدا ہوتے ہیں ان کے والدین مسلمان ہیں، کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں شرک نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو آپ نے پوچھا کس بات کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں تم گفتگو کر رہے ہو؟ تو بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائی، هم الذین لا یستسقون ولا تطیرون ولا یکتمون وعلی ربهم یتوکلون۔ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دم نہیں کرواتے، جو لوگ دم نہیں کرواتے، اور دوسرا جو شگون نہیں لیتے، بدشگونی نہیں لیتے، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، اور اسی طرح تیسری چیز بیان فرمائی کہ جو اپنے جسموں کو داغتے نہیں ہیں، آگ کے ساتھ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں، یہ 3 قسم کے لوگ، اور فرمایا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہر معاملے میں نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے ہیں، فرمایا یہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے، میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عکاشہ تو انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ پھر ایک اور بندہ کھڑا ہوا۔ دیکھیے یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ صحابہ کی سوچ اور فکر کیا تھی کہ ہمیں جنت کیسے ملے۔ ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی بات کی، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ تو اسے سبقت لے گیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ایک مسلمان ایک مومن کو یہ بات قطعاً زیب نہیں دیتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی بھی دوسرے، کوئی ولی ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر و مرشد ہو، کوئی بھی چیز ہو دنیا جہان کی، اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے، بلکہ ایک مسلمان اور مومن کا عقیدہ یہ ہے، اور عقیدہ توحید کا تصور ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو نفع نقصان کا مالک سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔